به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم نعوذ بك من النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما
اللہ کے ذمے ان کی توبہ قبول کرنا ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ بس یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو بہت جاننے والا اور ہر طرح کی حکمت رکھنے والا ہے، اور ان لوگوں کے لیے توبہ ہرگز نہیں ہے جو گناہ کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، اور جب موت قریب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہے جو کافر ہی مر گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر امتحان کے کوئی نہ کوئی اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے ہمیں جس امتحان میں مبتلا کیا ہے، ساری طاقتیں ہونے کے باوجود اللہ نے اس امتحان کے بھی کچھ اصول و ضوابط خود مقرر فرمائے۔ ایک اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا، جو چاہے کر سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر ہر وقت ہر طرح کی قدرت رکھے گا۔ لیکن ایک اللہ کی سنت ہے، ایک اللہ کا طریقہ ہے، ایک اللہ کا قانون ہے، اور قانون اس نے خود بنایا۔ اس کو کوئی کہنے والا نہیں کہ ایسے کرو اور ایسے نہ کرو۔ اس نے اپنی مرضی سے قانون بنایا ہے، لیکن قانون کے بارے میں فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ نے جو قانون طریقہ اپنا بنا لیا ہے، اس کے اندر اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نہ اس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی نئی چیز لائی جائے گی، بس وہ ویسے کا ویسے، اس کے اندر کوئی موڈیفیکیشن نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا اختیار یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا، وہ اگر کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرے تو قدرت اور اختیار اس کی یہ ہے کہ وہ اس کے لیے کن کہتا ہے فیکون، اور ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو کن کہنا ہے، اس کے لیے بھی میں اشارہ کرتا ہوں کہ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ کو کن کہنا پڑتا، وگرنہ اللہ کو کن بھی کہنا نہیں پڑتا۔ انسان اس سے آسان چیز اور سمجھ سکتے ہی نہیں کہ ہم کسی چیز کے بارے میں کہیں ہو جاؤ اور وہ ہو جائے، کیونکہ ہم اس سے آسان کوئی چیز سمجھ سکتے نہیں، اس لیے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے، وگرنہ اللہ کے لیے اس کن کہنے سے بھی زیادہ آسان ہے کہ اللہ کسی چیز کو پیدا کرے، جو بھی کرنا ہے اللہ کن کہے بغیر بھی اپنے ارادے سے پیدا کر سکتا۔ لیکن اس نے کائنات 6 دنوں میں پیدا کی، اور چاہتا تو وہ ایک دن میں پیدا کر سکتا ہے۔ اس کا اختیار یہ ہے کہ وہ چاہے مشرق سے نکالے، مغرب سے نکالے، جنوب شمال جہاں سے مرضی سورج کو نکالے، سورج اس کا، کائنات تخلیق اس کی، اختیار قدرت طاقت اس کی، تدبیر اس کی، لیکن اس نے قانون بنایا ہے کہ نکلے گا مشرق سے اور غروب ہوگا مغرب میں، یہ اس کا قانون، یہ اس کی سنت۔ لہذا وہ اپنی سنت کے خلاف نہیں کرتا ہے، تو اس کے اختیار کی بات یہی ہے کہ اللہ سب کچھ ہر وقت کر سکتا، بغیر کسی ترتیب کے، بغیر کسی بنیاد کے۔ اللہ کی قدرت اور اختیار یہی ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ کرتا نہیں ہے۔ اس نے اپنا قانون ایک بنایا ہوا ہے، اس قانون کے تحت وہ امتحان لیتا ہے۔ اس قانون کا نام ہے قانون عدل۔ البتہ مہربان اتنا ہے کہ اس قانون کے تحت، اس قانون کے اصول و ضوابط ایسے ہیں، دنیا میں جو قانون ہوتے ہیں، اللہ اکبر،
انسان گناہ کر بیٹھے تو دنیا کا کوئی قانون اس کی معافی پر اس کو معافی نہیں دیتا، اس کو سزا دیتا۔ لہذا لوگوں نے اس سے عجیب و غریب خیالات بنائے ہوئے ہیں۔ بعض فلاسفہ کو تو یہ تک مغالطے ہو گئے ہیں کہ ہر عمل کا اس کے نتیجے کے ساتھ لزوم کا تعلق ہے، یعنی جب عمل سرزد ہوتا ہے تو اس کے ایک نتیجہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، اور جب وہ عمل سرزد ہو جاتا ہے تو اس کا وہ نتیجہ نکلنا لازمی ہے۔ مثلا گناہ کی سزا ہے تو اگر آدمی گناہ کر بیٹھے تو لازماً سزا ہو۔ اسی طرح نیکی کی ایک جزا ہے، تو اگر کوئی شخص نیکی کرے تو نیکی کی لازماً جزا ملے گی۔ دنیا میں قوانین کو دیکھیں تو بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جس نے چوری کی اس کو چوری کی سزا ملے گی، جس نے ڈاکہ مارا ہے اس کو ڈاکے کی سزا ملے گی، جس نے قتل کیا اس کو قتل کی سزا ملے گی۔ ہر چیز کی سزا مقرر ہے۔ اگر جرم ثابت ہو جائے تو اس کے بعد اس کو سزا ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پھانسی کے پھندے پہ جانے سے پہلے کہے مجھے معاف کر دو، اور اس کو قانون والے کہیں کہ چلے بیچارے سے غلطی ہو گئی تھی، اس کو معاف کر دو۔ ایسا نہیں۔ قانون، ہر قانون کے اپنے آداب و شرائط ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جو قانون ہے اس میں عمل اور اس کے نتیجے میں لزوم کا تعلق نہیں۔ اللہ نے قانون ہی ایسا بنایا۔ گناہ ہو گیا تو لازمی نہیں کہ اس کی سزا بھی ملے، اور نیکی ہو گئی تو لازمی نہیں کہ اس کی جزا بھی ملے۔ دونوں لازمی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکی اگر کی تو کوئی ایسا گناہ اور سرزد ہو گیا کہ نیکی ضائع ہو سکتی ہے۔ جیسے قرآن نے کہا 18 نبیوں کا سورۃ الانعام میں ایک ہی جگہ ذکر کر کے، کل نبیوں کے جو نام آئے ہیں نا قرآن میں وہ 24 یا 25 لوگوں کے آئے، ایک ہی جگہ 18 لوگوں کے نام لے کے فرمایا لو اشرکوا۔ شرک ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ نبی بھی سارے اگر شرک کر بیٹھتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ اس کا مطلب ہے کی ہوئی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کا نتیجہ وہ نہ نکلے جو نیکی کا نتیجہ نکلنا چاہیے تھا، وہ ضائع ہو جائے، یہ ممکن۔ جیسے فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے بھی جہنم ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے نماز کا مطلب کیا ہے، نماز کیوں پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح فرمایا کتنے ہی روزے دار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے ہی روزے دار ہیں ان کو اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا، حالانکہ روزہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کریم نے اس کی جزا، اس کا بدلہ فرشتوں کو بھی نہیں بتایا۔ فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ اللہ نے اس کا ثواب کیا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نفلی روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایک روزہ رکھ لے تو اس کو اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت، اگر اس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے اور ایک روزہ رکھ لے تو اس کو اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتا۔ ایک نفلی روزہ رکھنے سے، تو ایک فرضی روزہ رکھنے سے کیا ملتا ہے کہ اللہ کو معلوم، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن فرمایا یہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے ہی روزے دار ہیں کہ سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں کرتا۔ راتوں کو قیام کرنا اتنا عظیم عمل ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی گزشتہ زندگی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا کم من قائم، کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ہیں لیس لہ من قیامہ، اس کے قیام سے اس کو کچھ نہیں ملتا الا السحر، سوائے رات جگہ کے۔ رات کو جو جگراتا جس کو کہتے ہیں یا رات جگہ کہتے ہیں، اس کو صرف وہ تکلیف ہی ہوتی ہے، بے آرامی ہوتی ہے، اس کو ملتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا نیکی کی جزا
اس میں بھی لزوم کا تعلق نہیں ہے. درمیان میں کوئی گناہ آ جاتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، تہجد گزار ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے تنگ رہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم میں جائے گی. نمازیں، تہجد، صدقہ، خیرات جہنم میں لے جانے والا نہیں، بلکہ وہ پڑوسی کو تنگ کرنے والا گناہ اتنا بڑا ہے کہ وہ باقی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. اللہ اکبر. لہذا نیکی کا بدلہ لازمی نہیں. اسی لیے اہل ایمان کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا سورہ مومنون کے اندر کہ نیکیاں کرتے ہیں، رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور نیکیاں بھی کرتے ہیں، اور صدقہ خیرات بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، لیکن ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس وجہ سے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں یہ ڈرے ہوئے لوگ کون ہیں؟ نیکیاں کر کے بھی ڈرے ہوئے، یہ زانی شرابی لوگ ہیں، سود خور، جو مختلف برائیوں میں مبتلا، وہ ڈرتے ہیں اللہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، یہ زانی چور شرابی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، نیکیاں کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے. ڈرتے اس بات سے ہیں کہ کہیں ہمارے اعمال اللہ کے ہاں نامقبول نہ ہو جائیں، کہیں ہمارے اعمال رد نہ کر دیے جائیں، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں. اس بات سے ڈرتے ہیں. اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، شرک ایک ایسی بیماری اگر آپ سے بھی ہو گئی نا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں. اللہ، اس کا مطلب ہے نیکی کی جزا کے ساتھ بھی لزوم کا تعلق نہیں. اسی لیے اہل ایمان نیکی کر کے بھی ڈرتے ہیں کہ اللہ ہماری نیکیاں کہیں ضائع نہ ہو جائیں. اور رہ گیا گناہ اور اس کے نتیجے کے ساتھ بھی کوئی لزوم کا تعلق نہیں ہے. درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھ دی ہے، قانون میں رکھ دی ہے، اور اس کا نام ہے توبہ اور استغفار. گناہ کیا ہے اور گناہ کی سزا ہے، اور وہ سزا مقرر ہے، اور درمیان میں اگر توبہ یا استغفار نہ آیا اور اللہ کی رحمت نہ ہوئی تو پھر اس کا نتیجہ تو وہی نکلے گا جو مقرر کیا ہوا ہے. لیکن اگر درمیان میں توبہ آ جائے، سبحان اللہ، اور استغفار آ جائے، تو وہ سارے کے سارے گناہ جو انسان نے کیے، اللہ اکبر، ان کا وہ برا نتیجہ جو مقرر ہے، انسان اس برے نتیجے سے بچ سکتا ہے کہ انسان توبہ یا استغفار کرے. لہذا کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جہنمی ہے، یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تو گناہ گار ہے، یا ماضی میں کوئی شخص گناہ گار رہا ہو اس کو ماضی کا تانا دینا کہ تو چور تھا، ہمیں پتا ہے تو نے تو بڑے فراڈ کیے ہیں، ہمیں تو پتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا تھا، ہمیں پتا ہے تو کبھی دین کے قریب نہیں آتا تھا. اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے بھی توبہ کر لیتا ہے، فرمایا ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب جان نکلنا شروع ہوتی ہے اور نکلتے نکلتے یہاں آتی ہے تو خر خر کی آواز، آخری خر خر کی آواز آتی ہے. اللہ اکبر، اگر جان نکلنے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ توبہ قبول فرما لیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ موت آئی اور اس وقت کہیں میں اب توبہ کرتا ہوں، وہ توبہ قبول نہیں. پہلے اگر کر لی تو وہ توبہ قبول. موت کو دیکھ کر تو فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی، ایک ڈبکی آئی تھی، اس نے کہا تھا موسیٰ اور ہارون کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں. لہذا توبہ کا جو قانون ہے وہ یہ نہیں، توبہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنی ہی کوئی نہیں. اور یہ بات سمجھ لیجئے، توبہ اور استغفار میں استغفار قول ہے اور توبہ عمل ہے.
تابا یتوب کا معنی ہوتا ہے واپس آنا، اور جب تابا الہ اس کے ساتھ الہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندے کا اپنے اللہ کی طرف واپس آنا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، واپس آ جاؤ اللہ کی طرف دل سے سچی توبہ کرتے ہوئے، توبۃ النصوح کرتے ہوئے واپس آ جاؤ۔ کہاں سے واپس آنا ہے؟ فرمایا واپس آ جاؤ، توبہ ہے واپس آنا، واپس آ جاؤ۔ اور واپس کیسے آنا ہے؟ زبان سے استغفار کرتے ہوئے واپس آنا ہے۔ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو مجھے میرا گناہ بخش دے، استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی کا، مغفرت کا طلبگار ہوں، میں مانگتا ہوں رب اغفر لی، اللہ تو مجھے بخش دے، میرے گناہ کو ڈھانپ لے، اپنی رحمت سے اس کو ڈھانپ لے۔ زبان سے یہ کہتے ہوئے، یہ زبان سے کہے گا تو وہ استغفار ہے، عملاً واپس آ جائے گا تو یہ توبہ ہے۔ توبہ اور استغفار دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن کہتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، توبہ کا قانون اللہ نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، سوچ سمجھ کر کوئی گناہ نہیں کرتا، جو شعور کے ساتھ گناہ کرتا، سوچ سمجھ کر کرتا کہ جناب میں تو گناہ، کوئی بات نہیں، دنیا اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہی، میں ایک چھوٹا سا کر لوں گا، کیا فرق پڑے گا۔ جو شعور کے ساتھ گناہ کرتا ہے اس کے لیے توبہ نہیں۔ وہ اگلی آیت میں فرمایا، یہاں فرمایا توبہ ان کے لیے ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ شعوری طور پر سوچ سمجھ کر کبھی بھی گناہ نہیں کرتا، کبھی بھی گناہ نہیں کرتا، گناہ کے بارے میں سوچتا بھی نہیں۔ اس کی پرسیپشن پتہ کیا ہوتی؟ مومن کی سوچ کیا ہوتی؟ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول نقل کیا، اللہ، جس سے پرسیپشن پتہ چلتی ہے، تصور پتہ چلتا ہے، سوچ پتہ چلتی ہے کہ مومن کیا سوچتا ہے۔ فرمایا ان المومن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، مومن جو ہے وہ گناہ کے بارے میں ایسے تصور کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اوپر پہاڑ ایسے اس کے اوپر جھکا ہوا ہے، یخاف ان یقع علیہ، اور اس کو اتنا خوف ہوتا ہے، اتنا ڈر ہوتا ہے کہیں یہ پہاڑ میرے اوپر نہ آ گئے۔ ایک مومن گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ وہ اس کو پہاڑ سمجھتا ہے، اور ایسا پہاڑ جو اس کے اوپر اگر آ جائے تو اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے، اس کا کچھ بھی نہ بچے۔ اگر پہاڑ اس کے اوپر گر جائے تو مومن یہ سمجھتا ہے کہ ذرا سے بھی نافرمانی اللہ کی ہو گئی تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا، میرے پاس گنجائش ہی نہیں۔ اللہ، ویسے گناہ کرنے کی گنجائش ہے کہاں؟ اس کے پاس گنجائش۔ اللہ اکبر۔ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو تو وہاں کر لے گناہ۔ جب ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ کرنے کی جگہ کون سی؟ پھر گواہ اپنا جسم گواہ ہے، جس زمین کے ٹکڑے پر گناہ ہو رہا ہے وہ زمین گواہ ہے، جس در و دیوار نے دیکھا وہ گواہ ہے، اور اپنا جسم، اللہ اکبر، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ کان، زبان پہ بور لگ جائے گی باقی سارا جسم بولے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم منہ پہ بور لگا دیں گے، اور یہ جو اس کے ہاتھ اور پاؤں بولیں گے قیامت والے دن، اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ حیران ہو جائے گا، لمن شہدتم علینا، حیران ہو کے کافر پوچھیں گے، اپنے اعضاء سے پوچھیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں اسی ذات نے بولنا سکھایا ہے جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ جب تم دنیا میں گناہ کرتے تھے تو گواہوں سے چھپ کے کرنے تھے نا. گناہ گواہوں سے چھپ کے کرو. تم گناہ کرتے ہو تو یہی سوچتے ہو نا کوئی نہیں دیکھ رہا, تو ایسی جگہ ڈھونڈو گناہ کرنے کے لیے, اللہ کی نافرمانی کے لیے ایسا موقع ڈھونڈو جہاں کوئی گواہ نہ ہو. تو ایسا موقع کہیں موجود ہے؟ زمین نے بھی گواہی دے دینی ہے, ہمارے ہاتھ پاؤں نے گواہی دے دینی ہے. اس کا مطلب ہے گواہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. اللہ کے فرشتے جو گواہ ہیں, اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں نے فرشتوں کی گواہی دلوانی ہے قیامت والے دن. قیامت والے دن جو گواہی ہوگی وہ اپنی ہوگی. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اپنا کھاتا خود ہی پڑھ لے اور تو اپنے آپ پر اب خود ہی گواہ کافی ہے. اللہ اکبر. گویا کتاب پڑھ کے انسان کو, اور وہ کتاب جو ہے قرآن میں آتا ہے وہ بولے گی. قرآن وہ کتاب ہوگی جو بولے گی. اس کا مطلب ہے وہ کتاب کیا ہوگی؟ کوئی ویڈیو ہی ہوگی. پوری دنیا کی پوری زندگی کی ویڈیو ہمیں دکھا دی جائے کہ یہ تم نے کیا کیا کرتوت کہاں کہاں کیے تھے. اللہ اکبر. تو انسان کے پاس اس کو ریجیکٹ کرنے کا, ہم دنیا میں تو کہہ دیتے ہیں کہ اے آئی کی بنی ہوئی ویڈیو ہے, یہاں کہتے ہیں یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہے اور اس کو فیک ویڈیو بنائی ہے. دنیا میں تو بہانے بھی چل جاتے ہیں, وہاں کوئی بہانہ نہیں چل رہا. لگتا ہے بہانے بنائیں گے وہاں بھی کافر. اللہ کو پتا ہے لا تعتذروا اليوم, کافروں آج بہانے نہ بناؤ. اس دن بہانے بننے نہیں. پھر بھی اگر بہانے بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ زبان پہ مہر لگا دے گا. پھر ہاتھ پاؤں بولیں گے تو پھر وہ جو سامنے ویڈیو ہے وہ نہ بھی بولے تو ہاتھ پاؤں بول کے بتا دیں گے یہ کیا کرتا تھا. لہذا اللہ کی نافرمانی کرنے کی اصل میں تو گنجائش ہی نہیں. اس لیے مومن جو ہے اس کے پاس کوئی گنجائش, کافر کے پاس گنجائش ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے پاس گنجائش ہے. جو قیامت کو نہیں مانتا اس کے پاس گنجائش ہے. جو جہنم میں جانے کا فیصلہ کر چکا ہے اس کے پاس گنجائش ہے. جس کو جنت نہیں چاہیے اس کے پاس گنجائش ہے. جس کو اللہ کے قرآن پر اعتبار نہیں اس کے پاس گنجائش ہے. مگر نہ مومن کے پاس تو گنجائش ہے ہی نہیں. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل, ایسے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے. یخاف ان یقع علیہ, اور اس کو ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہیں یہ پہاڑ میرے اوپر نہ گرے. اگر اوپر گر گیا تو کچھ بھی نہیں بچنا. اس طرح مومن ہر لمحہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. وَإِنَّ الْفَاجِرَ, جو فاسق و فاجر آدمی ہے, جو کافر و منافق آدمی, جو گناہوں میں ڈوبا ہوا آدمی ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں. یرا ذنوبہ, وہ اپنے گناہوں کو پتہ کیسے دیکھتا ہے؟ اللہ اکبر. کا ذباب, جیسے کوئی مکھی ہو اور اس کے الان سے ہی اس کی ناک پر بیٹھی ہوئی. مکھی ناک پر بیٹھی ہوئی تو بندہ کیا کرتا ہے؟ فَيَقُولُ بِيَدِهِ هَكَذَا, بس وہ یوں کر کے اڑا دیتا ہے. بس کچھ نہیں ہوا, ناک پہ مکھی بیٹھی تھی, نہیں اڑا گئی, بس ختم. کوئی احساس نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. لہذا اس کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے جس نے شعوری طور پر گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں اور وہ کہتا ہے یہ تو کوئی بات نہیں. مومن ہر وقت ڈرتا ہے کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. اس لیے گناہ ہر ایک سے ہوتا ہے. اللہ واپس آنے کا حکم فرماتا ہے. واپس کہاں آنا ہے؟ واپس اس فطرت پہ آنا ہے جس فطرت پہ اللہ نے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون, قیامت والے دن جو تم مال کما کے لائے ہو یہ بھی کام کوئی نہیں آنا, جو بیٹے پیدا کر کر کے آئے ہو وہ بھی تمہارے کام کوئی نہیں آنے. الا من اتى الله بقلب سلیم, ہاں دل تمہارا جیسا بنایا تھا نا ویسا دل واپس لے کے آ جاؤ تو پھر بچ جاؤ. گویا اللہ نے جس طرح کا دل بنایا تھا, دل بنایا کیا تھا؟ فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت پہ, اسٹینڈرڈ پہ پیدا ہوتا ہے. وہ فطرت اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے, وہ دین ہے. فرمایا فاقم وجہک للدین حنیفا. قرآن کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اس دین کے اوپر قائم کر لو.
فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، ایک سٹینڈرڈ ہے. اور لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، اس کے اوپر ڈٹ جاؤ. وہ جو دین ہے اللہ نے پیدا اس پر. لیکن ہم جس ماحول میں پلے بڑے ہوتے ہیں وہ ماحول اصل میں ہمیں کام خراب کرتا ہے. وہ آلودگیاں ہمارا دل خراب کر دیتے ہیں. دل کے اندر سیاہی کے نقطے لگتے ہیں، دلوں کے اندر زنگ لگتا ہے، دلوں کے اندر میل آتا ہے، دلوں کے اندر دنیا کے خوف آتے ہیں، دلوں کے اندر دنیا سے امیدیں آتی ہیں. دل غیر اللہ کے خیالات سے اتنا بھر جاتا ہے. فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اس کو مجوسی، عیسائی، یہودی بنا دیتے ہیں. اصل میں تو سٹینڈرڈ پہ پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جب بلاتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، واپس اس جگہ آ جاؤ جس جگہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، فطرت کے مطابق صاف دل لے کے اللہ کے دربار میں واپس حاضر ہونا. یہ ہے توبہ. مسند احمد کی ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توبہ اصل میں، ویسے تو توبہ کی 4 شرائط ہیں. ان یقلع عن المعصیہ، گناہ سے باہر آنا پہلی شرط. پاؤں پھسل گیا ہے جہالت میں، گویا نادانی میں گناہ ہوتے ہیں. عملاً اور شعوری طور پر کوئی مومن گناہ نہیں کرتا، نہ کبھی گناہ کرنے کی سوچتا ہے. جو ہی پتہ چلتا ہے یہ گناہ ہے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے. نادانی میں گناہ ہوتا ہے. گناہ اس سے بھی ہوتا ہے کیونکہ کل بنی آدم خطاؤن، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو واپس آ جاتے ہیں. ان سے گناہ کیوں ہوتا ہے؟ جہالت میں ہوتا ہے، جہالت میں، نادانی. اور نادانی کیا ہوتی ہے؟ نادانی یہ ہوتی ہے کہ بندہ کسی بھی وجہ سے نادان بن جائے، اس کے ہوش حواس کام کرنا چھوڑ جائے تو یہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات انسان جذبات کی رو میں بہہ جاتا ہے، جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے انسان نادان بن جاتا ہے. بعض اوقات انسان حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے نادان بن جاتا ہے. حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ آدمی کی اصل سوچ وہ دب جاتی ہے اور کوئی مصنوعی سوچ اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے. تو حالات کی مغلوبیت یا جذبات کی مغلوبیت، اس سے گناہ ہوتا ہے. فرمایا یعملون السوء بجہالۃ، جہالت میں وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، نادانی میں. ثم یتوبون من قریب، جو ہی جہالت ختم ہوتی ہے، جو ہی نادانی کا لمحہ ختم ہوتا ہے، جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں یا حالات کے اندر ذرا تبدیلی ہوتی ہے، فوراً ثم یتوبون من قریب، فوراً وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، واپس پاؤں کھینچتے ہیں. ہاتھ بڑا ہوا تھا وہ واپس کھینچتے ہیں، اس سے باہر نکلتے ہیں. اس کو کہتے ہیں یقلع عن المعصیہ، گناہ سے باہر نکلیں. اور دوسری بات فرمایا ان یندم علی فعلہا، وہ جو گناہ کیا تھا اس کے اوپر ندامت اور شرمندگی. اور تیسری بات یہ کہ عزم کرے کہ میں کبھی دوبارہ اس کی طرف نہیں آؤں گا. ان یعلم، یہ ارادہ کرے پختہ، اللہ یعود الیہا ابدا، کبھی بھی یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. یہ اللہ سے یہ 3. اور چوتھا، اگر کوئی حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے گناہ تو پہلے حقوق العباد پورا کرے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ، دونوں کا قول ہے، وہ کہتے ہیں توبۃ النصوح یہ ہے کہ انسان یہ طے کر لے کہ واپس گناہ کی طرف ہرگز نہیں جانا، اور واپس گناہ کی طرف جانا اس طرح ناممکن ہو جائے جس طرح دودھ جانور کے تھنوں سے ایک دفعہ نکل آتا ہے تو واپس جانا ناممکن ہو جاتا ہے. اس طرح دوبارہ گناہ میں جانا ناممکن ہو جائے. یہ سوچے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں نے ساری زندگی گناہ نہیں کرنا. یہ سوچ کے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے وہ ہوتی ہے توبہ نصوح، کہ میں جس طرح جانور کے تھن میں دودھ واپس نہیں جا سکتا اس طرح میں کبھی گناہ میں واپس نہیں جا سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرائط تو 4 ہی ہیں، لیکن آپ نے فرمایا اصل جو توبہ ہے الندم توبۃ، اصل توبہ ہے ہی ندامت، پشیمانی، پچھتاوا، شرمندگی. جس کے دل میں یہ آ گیا اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کرنا تھا، مجھ سے ہو گیا، بڑا شرمندہ ہوں، دل ہی دل میں شرمندہ ہے، نادم ہے، پریشانی ہے، پشیمانی ہے. اللہ کو وہ پشیمانی وہی بڑی پسند ہے، اللہ اسی پہ خوش ہوتا ہے. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی ہیں
وہ مثالیں کہ جنگل میں کسی کا اونٹ گم ہو گیا اور وہ مایوس ہو کے بیٹھ گیا کہ ایسے لگتا ہے کہ اب تو موت ہی ہے، تھوڑی دیر بعد اس کا اونٹ پاس کھڑا ہوا ہوتا ہے، حیران رہ جاتا ہے، اتنی خوشی ہے کہ اب موت جو ہے وہ زندگی میں بدل گئی، اتنی خوشی ہوتی ہے، کہتے ہیں اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوشی اتنی کہ اخفا لشدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے بات ہی الٹی کہہ گیا، کہنا تھا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، کہہ بیٹھا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ فرمایا اخطا من شدت الفرح، یہ خوشی کی شدت سے اس سے جو ہے وہ الٹی بات نکل گئی۔ فرمایا اس شخص کو جتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور وہ خوشی اصل میں ندامت پر ہوتی ہے، لہذا وہ ندامت شرمندگی آج کر لو، ابھی کر لو، لمحہ موجود میں ہو سکتی ہے، اگلا لمحہ موت کا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ نے قانون یہ بنایا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے ساری زندگی بھی گناہ میں گزر گئی ہے نا، ساری زندگی بھی، تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور کیوں معاف کر دے گا؟ اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ ہے ہی بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ کام تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، ہر طرف سے منہ موڑ کر اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر۔ آج کے بعد سیاںا بننا چھوڑ دو، نادانی میں گناہ ہو جائے تو ہو جائے، کبھی حالت شعور میں گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ سے یہ طے کر لو، اللہ سے یہ بات کر لو۔ چھوٹے چھوٹے گناہ ہم ساتھ رکھ کے ہم سمجھتے ہیں اللہ ہماری گناہ معاف کر دے گا، یہ رمضان ہماری گردنوں کو آزاد کروا دے گا، ہمارے اوپر رحمتیں ہو جائیں گی، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو شخص گناہ کے اندر ملوث ہو کہ چاہے چھوٹا گناہ ہے چاہے بڑا گناہ، ہر وہ گناہ ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے، اپنی زندگی کو ٹٹولیے۔ کہیں کوئی گناہ تو ایسا نہیں جو ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور گناہ کے اندر ملوث ہوتے ہوئے توبہ کرنا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ التوبۃ بدون الاقلاع توبۃ المکذبین، جو بغیر گناہ چھوڑے، نافرمانی کی بات چھوڑے بغیر توبہ کرتا ہے، یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے، اور جھوٹے لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں ان کے ذمہ اللہ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے، پھر وہ جلدی ہی جو ہے ندامت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ، بعض اوقات بندہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اللہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ندامت کا معنی سمجھاتے ہیں، کوئی آدمی اس سے گناہ ہو جائے اور وہ خوش ہو کہ شکر ہے میں نے گناہ کر لیا۔ گناہ کسی لذت کے لیے کرتا ہے، کسی فائدے کے لیے کرتا۔ اللہ، جب وہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ کرنے سے بڑا گناہ پر خوش ہونا، یہ گناہ کرنے سے اعظم ذنب، یہ اس اعظم من الذنب، اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد اطمینان محسوس کرے، خوشی محسوس کرے کہ میں نے کر لیا ہے۔ یہ اصل گناہ ہے، یہ ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو معافیاں مانگتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے، پشیمانی محسوس کرتا ہے۔ اللہ، اگر تو یہ احساس ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ کے سامنے شرمندگی کا احساس ہوتا ہے تو پھر شکر کریں، اور اگر نہیں تو پھر آج فکر کر لیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سچی توبہ اور سچا استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔